محاسبہ کیا جائے. تو یہ دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اس محاسبے کے عمل کو، ایک سیلف اسیسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو، اس کا آغاز کریں. کیونکہ جتنی ہم تاخیر کریں گے اور کوئی ایسا عمل ہماری مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے ایکشنز میں stop performing that action and we do not acknowledge that to be to be prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is considered to be immoral, which is considered to be not permissible. تو جتنا انسان اس عمل کا تکرار کرے گا، اس کو دہرائے گا، 1 سال 2 سال 10 سال گزرتے جائیں گے، تو وہ عمل انسان کے مزاج میں اس قدر راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ عمل انسان کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اور ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ انسان کا چھٹکارا حاصل کرنا اس ایکشن سے، اس عمل سے امپاسبل ہو جاتا ہے. بیکاز دین اٹ بیکمز سیکنڈ نیچر. تو اس لیے یوتھ میں، اپنی جوانی میں، ایک ایسا محاسبے کا عمل، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل، سیلف اسیسمنٹ کا عمل وہ اپنی زندگی میں اسٹیبلش کریں، تاکہ فرام دا ویری بگننگ آپ ایسی چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، تاکہ ایسی چیزیں کہ آپ قریب ہی نہ جائیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بری چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کیونکہ یہ جب انسان ایسی چیزوں، غلط چیزوں کے قریب جاتا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، وہ ایسے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، مجھے اپنے جو مزاج ہے اس کا پتہ ہے، میں مضبوط ہوں، میں اسٹرانگ ہوں، میں ان کا ایفیکٹ نہیں لوں گا. لیکن یہ انسان کی غلط فہمی ہے. سوشل کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، پھر پیئر پریشر ہوتا ہے، پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان اس عمل کو، اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے دس از نارمل. تو جب وہ اس کو نارمل سمجھنے لگتا ہے، جب لوگوں کے ابھارنے پر وہ اس عمل کے قریب ہوتا ہے، دوست احباب اس کو کھینچ لے جاتے ہیں، بھائی ایک دفعہ ٹرائی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ چیک کرنے سے، ٹیسٹ کرنے سے، کیا کرنا سے. تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ ایک ماحول، انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اس سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر انسان برائی کی طرف جانے اور برے کاموں کو کرنے اور غلط اعمال کا ارتکاب کرنے سے گھبراتا ہے، شرماتا ہے، تو یہ جان لیجیے کہ اللہ رب العزت کا آپ پر کرم ہے، رحم ہے، اس کی مرسی اللہ رب العزت کی آپ پر، کہ آپ یو آر شائے. کیونکہ انسان اگر شرم کھو بیٹھے پھر تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس حیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اس نعمت سے، اس دولت سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی has blessed you with this, so don't get rid of this. اگر آپ بری چیزوں میں مزید ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو آہستہ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے موڈسٹی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، حیا کا دامن چھوٹ جاتا ہے، وہ نارمل چیزیں ہونے لگتی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے جتنا جلدی ہو سکے اپنی زندگی میں اپنے چھٹکارا حاصل کریں، تاکہ بعد میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ جب انسان کے اوپر ضعف آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہوتا ہے، شیطان کے حملے ذرا زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں، تو انسان کو آخری وقت میں زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پھر اپنے مزاج کو بدلنا، اپنی طبیعت کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد اپنی زندگی میں ایک یہ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اسیسمنٹ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن احباب نے اس اجتماع کے انعقاد میں تعاون کیا اور یہاں پر شریک ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنت مطہرہ پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.